السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب، ڈریمز۔ سورۃ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب اور خواب کی تعبیر کا ذکر کیا ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، یوسف علیہ السلام کے قید کے ساتھیوں یعنی زندہ کے ساتھیوں کا خواب ہے، پھر اس میں عزیز مصر کا خواب اور ان سب خوابوں کی تعبیر بھی ہے۔ تو مسلمانوں کا خواب نبوت کا 45واں حصہ ہوتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ رحمانی خواب اچھا خواب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ نفسانی خواب جو ہماری دن بھر کی سوچ اور خیالات ہوتے ہیں، اور شیطانی خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والے ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں کہ خوابوں کے متعلق ہم حدیثیں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ سے کیا فرماتے ہیں۔ ابھی ذرا میں تفسیر ہماری پوری نیز ترمذی اور ابن ماجہ میں کہ آپ کو پتہ ہے نا قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ نیز ترمذی اور ابن ماجہ میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرے نفسانی خیالات، تیسرے شیطانی تصورات۔ اس لیے جو شخص کوئی خواب دیکھے اسے بھلا معلوم ہو تو اس کو اگر چاہے لوگوں سے بیان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ سے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے ذکر نہ کرے تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہ دے گا۔ وجہ یہ کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں، وہ اس عمل سے دفع ہو جائیں گے، اور اگر سچا خواب ہے تو اس عمل کے ذریعے اس کی برائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ہے، نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ سچا خواب نبوت کے 40 حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور خواب معلق رہتا ہے، ہوا میں لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے بجز اس شخص کے جو عالم و عاقل ہو یا کم از کم اس کا دوست اور خیر خواہ ہو۔ تو ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث دیکھ لیتے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ نکلے گا، تم میں سے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے جو بات میں زیادہ سچے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کریں گے تو خواب بھی زیادہ سچے آئیں گے، بالکل جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور آپ نے پڑھی بھی ہے نا سورۃ البقرہ میں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو دردناک عذاب اس لیے دیا گیا، منافق کو دیا جائے گا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک 45واں حصہ ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک خواب وہ جس میں انسان خود اپنے آپ سے بات کرتا ہے، اس لیے اپنے تخیل کی کار فرمائی ہوتی ہے، یعنی جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے جو ہے نا آ جاتا ہے خواب۔ یس ورکنگ، الحمدللہ انٹرنیٹ ورکنگ، جزاک اللہ خیر، کلوز دا ڈور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے، ٹھیک ہے؟ تو آج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ ہماری خوشحالی اور نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا، اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا تو اس کے سامنے اپنی نعمت، دولت، عزت وغیرہ کا ذکر نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ پہلے سے مت بتا دیں میں جا رہی ہوں، میرا ویزا لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پہلے آپ کوشش کریں ویزا لگ جائے۔ ہم پہلے سے اتنا شور کر دیتے کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس نعمتیں ہوں گی تو حسد بھی کیا جائے گا۔ تو اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو حدیث ابھی اسکرین پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ بیان کی جائے وہ ایک پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46 حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب نے یہ بھی فرمایا کہ تم خواب کو اسی شخص سے بیان کرو جس سے تمہاری محبت اور دوستی ہو یا وہ صاحب عقل ہو، کیونکہ وہ اس کی تعبیر نہیں دے گا، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ صاحب عقل ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں تعبیر دے دوں گا تو وہی ہو جائے گا، کیونکہ خواب جو ہے پرندوں کی طرح ابھی معلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا خواب آپ سب نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور برا خواب شیطان کی جانب سے۔ جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اس کو بری لگی تو وہ 3 بار اپنی بائیں یعنی لیفٹ سائڈ پہ تھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ خواب وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ اچھا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ صرف اس شخص کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہو، اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور 3 بار شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد ہم ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب اللہ کی جانب سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو ابو سلمہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھتا ہوں جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا، پھر یہی ہوا کہ میں نے یہ حدیث سنی تو اب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیں یہ قرآن اور حدیث جو ہیں خواب بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں، یعنی پہاڑ جیسا بھاری خواب ہوا ہمیں ابو سلمہ بتاتے ہیں، تو اب جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے نا، کہ دیکھیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ قرآن پڑھنے سے یا القصص پڑھنے سے، قصے جو قرآن کے ہیں پڑھنے سے کتنی ہماری جو ہے تزکیہ ہوتا ہے، اور کتنے ہمارے خوف، وہم، ڈر، بیکار کے بوجھ جو ہم نے اٹھائے ہوئے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ چلے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تدبر کر کے پھر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ برا خواب دیکھنے کی دعا۔ جب برا خواب دیکھیں تو بائیں طرف یعنی اپنی لیفٹ سائڈ پر 3 بار تھتکاریں، تھو 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 کریں، اور اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرھا پڑھیں۔ میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ رواہ صحیح مسلم۔